الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
عبادات کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ جس میں انسان مالی اور بدنی دونوں حوالوں سے شامل ہوتا ہے. یعنی کچھ عبادتیں جسمانی ہوتی ہیں جیسے نماز وغیرہ ہے، کچھ صرف مال سے متعلق ہیں، سال کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. لیکن ایک ایسی عبادت جو اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن رکین ہے، اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے وہ آخری رکن ہے، مگر اس عبادت میں جسم بھی شامل ہوتا ہے اور مال بھی شامل، دونوں حوالوں سے وہ عبادت پایۂ تکمیل کو پہنچتی ہے. اگر ایک چیز بھی موجود نہ ہو، جسم نہیں ہے یعنی صحت نہیں ہے، جسم کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تب بھی نہیں ہو سکتی. اور وہ عبادت اگر مال میں کمی ہو پھر بھی نہیں ہو سکتی. اس بنیادی اسلام کے رکن اور عبادت کا نام ہے بیت اللہ کی زیارت کے لیے مخصوص شخص کا مخصوص اوقات میں مخصوص جگہ پر جانا. اللہ کا وہ گھر جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اس جہان کے ساتھ ہی یا اس دنیا کے اندر اللہ کے گھروں میں سے جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب اس کی تعمیر و ترقی یا اس کو پھر سے بنیادوں سے وہ اٹھایا گیا ہے. اس میں سے ایک وقت وہ تھا کہ جب جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اس گھر کی تعمیر اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرو. انہوں نے جب اللہ کا گھر تعمیر کر دیا تو اس کے بعد کچھ اللہ سے دعائیں کی ہیں، مانگا ہے کچھ، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ رہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کی کوشش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ مکمل ہو شروع میں بھی وہ اللہ ہی سے توفیق مانگے، تکمیل کے بعد بھی وہ اللہ سے کچھ سوالات کرے، طلب کرے کہ مالک میں نے تیرے حکم کی تعمیل میں یہ کام کیا ہے، اس اخلاص کی وجہ سے فلاں فلاں برکات سے بھی تو مجھے وہ نواز دے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل اور یہ اسوہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کچھ دعائیں کی تھی اللہ سے، بڑی عظیم دعائیں ہیں اس پیغمبر کی. اور پھر عجیب اتفاق ہے کہ اللہ نے وہ ساری کی ساری قبول بھی کر لی، ورنہ اللہ کوئی پابند نہیں ہے کہ پیغمبر کی بات جو ہے وہ بھی ہر صورت میں قبول کرے. وہ مالک ہے، وہ چاہے قبول کر لے، خواہ آخری پیغمبر ہو. دو باتیں ماننی ہیں، تیسری نہیں مانی. تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو سورہ ابراہیم ہی میں آتی ہے وہ کیا تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے مالک، میں نے تیرا گھر، وہ حرمت والا، وہ محترم گھر، وہ تعمیر کر دیا ہے تیرے حکم کے مطابق. اب اس کی آبادی کے لیے تو انسان اور افراد چاہیے. میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہی بیوی ہے، یعنی جو پہلے سے ساتھ چلی آ رہی تھی، ایک ہی بچہ ہے. دونوں کو میں نے تیری نظر کر دیا ہے، ایسی جگہ پر لا کر جو ہے ان کو بٹھا دیا ہے. اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، وہاں ضرورت نام کی کوئی چیز کے آثار تک دکھائی نہیں دیتے. زندگی گزارنا تو مشکل نظر آتا. بے آب و گیا
اور بے آباد جگہ پر اپنے خاندان کو بسا کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب میں نے بنیاد رکھ دی ہے، تیری رکھی ہوئی بنیادوں پر میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اس کے بعد میں نے انسانوں کو یہاں آباد کرنے کے لیے اپنے گھر کی مثال سے جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے، یہی تھا میرے پاس وہ میں نے لا دیا ہے۔ کیا کریں گے وہ؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ گھر بنانا، یہ عمارت تعمیر کرنا، اس کو مزین کر دینا، اس میں جو ہے وہ سال کے بعد ایک بڑا غلاف ڈال دینا، یہ مقصود نہیں ہے۔ یہاں تیرا نام بلند ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ یہ گھر تو ایک تعمیر کے بعد علامت ہے۔ کون ہے کہ جس کی پکار کے اندر وہ ایک ترانہ جو ہے وہ گونجنا چاہیے، اور اس اللہ کی وحدانیت کا اعلان جو ہے وہ انسان اپنی زبان سے کن الفاظ کے ساتھ اور کن اعمال کے ساتھ کرے، اب ان کی ضرورت ہے۔ لیقیموا الصلاۃ، اور پھر کیا کہا؟ اگلے الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں قرآن مجید میں؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ دل تو سارے تیرے ہاتھ میں ہیں، اب انسانوں کے دل جو ہے وہ مائل کر دے اس کی طرف، جھک جائیں، عشق ہو جائے ان سے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تہوی ہوا سے ہے، آپ اندازہ کریں، یعنی مائل ہو جائیں لوگ، چھوڑ دیں باقی اور جھکیں، خواہش کریں کہ کاش ہم وہاں پہنچ جائیں۔ یہ اب میری دعا ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، قربان جائیں اور اللہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ دیکھو انسانوں کا خیال ہے پیغمبروں کو، جہاں ایک یہ دعا کی ہے وہاں ساتھ ہی کہا رزق کی فراوانی بھی وہاں ہونی چاہیے، ساری دنیا رزق پیدا کرے، کھانے والے جو ہے وہ بیت اللہ کے ارد گرد کے لوگ ہونے چاہیے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق بھی کیسا؟ پھلوں کا رزق دے مالک۔ لیکن آگے کہا یہ ان کو جب توفیق ملے لعلہم یشکرون، وہ تیرا شکر تو ادا کر سکے کہ کیا مالک نے ہمیں کیا تھے کیا بنا دیا اور کہاں لا کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کا وہ گھر، وہ تعمیر، اس کے بعد کی تاریخ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے یوں قبول کی، فرمایا ابراہیم تو نے مانگا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، سورہ حج میں یہ آتا ہے، یہ جو ابھی میں نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، تو ذرا اعلان تو کر۔ پھر اس کے بعد لوگ پاپیادا، مطلب اپنے پاؤں پر چل کر، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور سفر کی تھکاوٹ، دور دراز سے لوگ سفر کر کے، ایسی سواریاں جو لاغر اور کمزور ہو جائیں گی، اتنا لمبا سفر کر کے آئیں گی، یاتینا، وہ آئیں گی من کل فج عمیق، دنیا کے کونے کونے سے، دور دراز سے، جہاں کہیں بھی جس کی قسمت میں جس سال اس مخصوص مقام پر آنا لکھا ہوگا وہ بس ارادہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ یاتینا من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، آگے پھر فوائد بتائے، وہ جو تو نے کہا تھا میں رزق کے خزانے کھولنے والا ہوں یہاں آنے والوں کے لیے۔ حج بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا یہ مومن مسلمان کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز اور زکوٰۃ ضروری، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، مگر اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی کچھ شروط رکھی ہیں، کچھ کا ذکر کیا، کچھ خاص طور پر کی، کچھ ایسی شرطیں ہیں جو ہر عبادت کے ساتھ ہے۔ للہیت، اسلام پہلے بنیاد ہے، کافروں کو نہیں، یعنی کافر تو وہاں پہنچتے ہی نہیں ہیں، اب تو ان کو اجازت بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ اسلام ہونا چاہیے، بنیاد یہ ہو، اس کی بنیاد پر پھر لوگ آئیں، مسلمانوں کو دعوت ہے، عقل ہونی چاہیے، یعنی جو آدمی اس کا پابند ہوگا وہ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، کامل آزاد ہونا چاہیے، یعنی یہ کچھ شرائط اضافی اس شرط کے ساتھ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایک روایت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگرچہ وہ روایت ویسے کمزور ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ استدلال کیا جائے، بات غلط نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ بات حضرت عمر نے جو فرمائی ہے اس حد تک درست ہے، ہم اس کو حضور کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ مَن مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً، اگر کسی کے پاس جو ہے وہ اسباب موجود ہے اور پھر سواری بھی ہے تو بلغہ الی بیت اللہ، وہ اس کو بیت اللہ پہنچا دے گی وہ سواری،
تو پھر کیا ہے؟ اس شخص کے لیے حج کرنا جس کے پاس یہ دو چیزیں موجود ہوں وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، فیموت یہودیا او نصرانیا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ مرے اس کے بعد یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس نے پرواہ نہیں کی، مسلمان ہے، یہ دو شرطیں موجود ہیں، طاقت موجود ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ روایت اگرچہ میں پھر عرض کر دوں یہ حضرت عمر تک موقوف ہے، وہ ثابت ہے، اور روایتیں ہیں، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اس کے علاوہ بے شمار اور روایتیں ہیں جن سے استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن میں زاد راہ اور سواری کے حوالہ سے جو ہے وہ استدلال کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے جو حضرت عمر نے کہا، یعنی حضرت عمر کا یہ فرمان درست ہے۔ خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب استطاعت کے لیے جس طرح دوسرے اسلام کے ارکان ہیں ان پر عمل کرنا، اس کے اسلام کی امارت کو کھڑا کرنا وہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ حج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا، فحجوا، لہذا تم حج کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول خاموش رہے، فسکت حتی قالها ثلاثا، پوچھنے والے اسی طرح پوچھتے ہیں، 3 دفعہ اس نے بات دہرائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر ہاں کہہ دیتا اور واجب ہو جاتا تم پر تو پھر لمستطعتم، تم طاقت بھی نہ رکھتے، اس لیے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، میں جس کو چھوڑتا ہوں تم بھی چھوڑ دیا کرو، اس کے پیچھے نہ چلا کرو، انتظار اکتفا کیا کرو۔ فإنما ہلاک من کان قبلکم، یہ مسئلے کی بات ہے۔ آگے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے، بات ہوتی تھی عمل کرنے کی بجائے ہلاک من کان قبلکم بکثرت سوالہم، آگے سے جو ہے سوال در سوال جو ہے وہ پیدا کرتے رہتے تھے۔ ایسا ہو جائے اگر اس کی یہ صورت جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے، آخر کار وہ کام کرنا پڑتا لیکن شرائط ایسی جو ہے وہ لاگو ہو جاتی، مشکل سے مشکل تر جو ہے وہ ہو جاتا، مسئلہ آسانی ختم ہو جاتی، اس لیے میں ذرونی ما ترکتکم، جس کو میں محمد چھوڑ دوں چھوڑ دیا کرو۔ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم على انبیائهم، یہ انبیاء سے اختلاف کے برابر۔ دوسری کہ یہ بندہ کون تھا؟ ویسے دوسری روایت میں آتا اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی تھے، انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوسری روایت میں ویسے فرمایا جہاں یہ اقرا بن حابس کا نام آتا ہے، فرمایا چھوڑ دیا کرو، اگر یہ واجب ہو جاتا تو پھر مستطاع، تم طاقت بھی نہ رکھتے، لم تعملوا ولم تستطیعوا، نہ تم عمل کرتے نہ طاقت میں ہی یہ بات ہوتی، لہذا جتنی ہے اس پر اکتفا کر لیا کرو۔ تو ہر سال نہیں بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے علاوہ وہ نفل ہی نفل ہے، یعنی فرض کی ادائیگی اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیعجل، دوسری جگہ آتا ہے کہ عجلوا الی الحج، یعنی حج کی طرف جلدی کرو، عجلوا، آگے بڑھو، دیر نہ کرو، یعنی جب فرض ہو جاتا ہے فوراً کرنا چاہیے۔ یہ فلاں بیٹے کی شادی کر دوں، فلاں مسئلہ، فلاں پلاٹ لے لیا ہے، اب کیا کریں، حج نصیب نہیں ہوتا، پر میں نہیں عجلوا الی الحج، جلدی کیوں کرو، فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض له، ایک حدیث میں ابو داؤد اور ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں ہے، اور تمہیں کیا پتہ تمہاری زندگی میں بعد میں کیا پیش آنے والا ہے، یہ جب تمہارے پاس طاقت موجود ہے تو پھر آگے بڑھو حج کی طرف، من اراد الحج فلیعجل، آگے بڑھو، جلدی، دیر نہیں پھر کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ آج اگرچہ حج تو ابھی 2 ماہ میں ہے، میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ اب جا رہے ہیں، یہ پہلا سال ہے پاکستان میں میری ہوش میں کہ جب 10,000 کے قریب اپلیکیشن واپس ہو گئی، حج کرنے والے نہیں ہیں، اسباب اس کے جو بھی ہیں، لیکن دنیا میں اب لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے، لیکن ان کے اور بھی مسائل ہیں، پھر وہ اور مسائل کی نظر ہو جاتے ہیں، اس فریضے کی ادائیگی سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ارادہ کر لینا چاہیے
اللہ سے مانگ لینا چاہیے کہ مالک تیرے گھر میں یہ مسئلہ سنا ہے، اب اسباب پیدا کرنا تو جو ہے وہ تیرا کام ہے، وہ کر دے تو پیدا، تیرے لیے کون سا مشکل ہے۔ ارادہ بندہ کرے اس بیت اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جہاں مارے انسان جو ہے وہ ساری زندگی سوچتا رہتا ہے کب وہ لمحہ میری زندگی میں آئے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد جو ابراہیم نے کی تھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکے۔ زیارت کرے بندہ۔ دنیا میں جو 3 ایسی جگہیں جہاں سفر کر کے جانا ثواب بن جاتا ہے، ان میں سے پہلی جگہ بیت اللہ کی زیارت، ورنہ اور کسی جگہ ارادہ کر کے، میں یہاں مسئلہ بھی بتا دوں، حج کرنے عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں، زیارتوں پر زیادہ وقت لگا دیتے ہیں۔ جس زیارت پر گئی، یہاں جو یہ 7 مسجدیں بنی تھی، فلاں جو ہے وہ کوہ طور پر جو ہے وہ فلاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد تک جو ہے وہ زندہ کرنی ہے، ادھر جانا ہے، دور دراز ہے۔ اسی طرح وہ جبل رحمت پر جانا ہے، کسی اور جگہ جہاں بھی کوئی ایسی یادگار جو ہے وہ نہیں دکھائی دیتی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ وہاں 2 نفل پڑھنے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ اس کا نہ عمرے سے تعلق ہے نہ حج کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ بعض اہل علم تو کہ یہ تو بدعت ہے، یعنی یہ تم اس نیت کے ساتھ اگر تم نے وہاں سے ارادہ کیا کہ زیارتوں پر بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ لوگ بیت اللہ کے حج کے ساتھ کچھ یہ بھی کہتے ہیں ہم زیارتوں پر جا رہے ہیں، وہ دوسرے مخصوص علاقے اور ملک ہیں۔ زیارتیں کیا ہیں؟ وہاں اللہ کے ولیوں اور پیغمبروں کی سمجھ لیں آئمہ کی قبریں ہیں، ان کی طرف ارادہ کر کے جانا ہے، اس سے بڑا تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ کیا خوبی والی بات ہے؟ اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں، کوئی جگہ آپ کو نظر آ جاتی ہے، وہاں دعا کر لیں، یہ اجازت زیادہ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، ورنہ بالارادہ قصد کر کے سفر جو ہے وہ شروع کرنا اور وہاں پہنچنا اور کہنا کہ یہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ گناہ کے مترادف ہے، کوئی عبادت نہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ بہرحال بیت اللہ کی زیارت کے لیے سال کے بعد یہ جو اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، مسلمان صاحب استطاعت کا جانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احکامات کی طرح اس کے متعلق بھی کہا، من حج للہ، اگر کوئی شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفس ولم یفسق، اس نے جو ہے وہ فسق کی کوئی بات جو ہے وہ بےہودگی سے بچا، رجع، اتنا بڑا عمل ہے، جب وہ واپس آتا ہے حج کر کے اس عمل کے بعد کیوم ولدتہ امہ، اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات، بڑا مقام ہے۔ حضرت عمر ابن عاص مسلمان ہونے کے لیے آئے، صحیح روایت میں آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں آیا تاکہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کروں، اللہ کے رسول نے ہاتھ جو ہے وہ نکالا، میں نے ہاتھ جو ہے وہ اپنا واپس کر لیا، قبض کر لیا، میں نے بیعت نہیں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے کہا مالک یا عمر، کیا ہوا عمر ابن عاص، کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اشتریت، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا تشتریت یا عمر، کیا شرط ہے؟ فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس اسلام کے بعد یغفر علی، میری پہلی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کا جذبہ، شوق، حالت دے کر فرماتے ہیں عمر تمہیں معلوم ہے تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ اللہ کا احسان ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پہلی ساری زندگی گناہوں کی ختم ہو جاتی ہے، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت جیسا عمل جو ہے وہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تیسری بات فرمائی وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جب بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتا ہے زندگی کے پہلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں اس کا۔ میرے بھائیوں اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تابعوا بین الحج والعمرہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی طرح عمرہ بھی اسی طرح، وہ زندگی میں اگرچہ ایک بار ہی فرض ہے، وہ بھی صحیح بات یہی ہے، یہ بار بار جو ہم جاتے ہیں پھر واقعی موقع بھی ملتا ہے، بھئی گھر کے جو ملازم ہیں وہ بیچارے اپنی روزی سے اتنے تنگ ہیں کہ ایک وقت کھاتے ہیں دوسرے وقت فاقہ ہو جاتا ہے، آپ عمرے پر عمرہ کیے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یعنی ساری چیزیں ساتھ رکھنی چاہیے، یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی زیادتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ لاپرواہ ہو جائیں گے، جو شعار اسلام ہیں جن پر عمل کرنا، جو ارکان اسلام میں سے پرواہ نہ کریں۔ اس لیے فرمایا جی غریب بہت ہیں، نہیں، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرہ اور حج جو ہے وہ پے در پے کیا کرو۔ کیا ہوگا؟ کیا عجیب بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، فرمایا یہ تمہارے فقر کو، یہ تمہاری مسکینی کو، یہ تمہارے مال کے نہ ہونے کو، اس کو ختم کر دے گا، مال پیدا ہو جائے گا اس کی وجہ سے،
ینفیان الفقر والذنوب، گناہ مٹا دے گا، کما ینفی القیر خبث الحدید، جس طرح وہ بھٹی جو ہے اس کے اندر لوہا ڈالا جاتا ہے، اب الذهب والفضة، سونا ڈالا جاتا ہے، وہ کندن بن جاتا ہے، اس میں سے بھٹی سے نکلنے کے بعد یہاں اس بھٹی میں جب آدمی آتا ہے تو وہ تازہ دم ہو کر بالکل اسی طرح جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر، کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضة، اسی طرح وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا تابعوا بین، مسلسل وہ آگے بڑھو، کوشش کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب باتیں تو اس حوالے سے بے شمار ہیں، اس میں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، بات پر جو ہے وہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اس کی بھی وضاحت کی جائے، وہ ممکن نہیں ہے، لیکن جو لوگ حج پر جا رہے ہیں میں ان کو پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، پیسے کی بنیاد پر کبھی مسجد میں نہیں آئے، حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تلخ بات ضرور ہے، مجھے کہنے دیجئے، بے نماز آدمی حج پر جاتا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، بس میں اتنی ہی بات ہی کہہ سکتا ہوں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس حج کا، اس پیسے لگانے کا، وہ شاید اللہ کے ہاں اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ نماز کی پابندی، اسلام کی پابندی، پہلے توحید پر قائم رہنا، وہ جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، نماز پڑھی نہیں ہے، حج کے لیے، عمرے کے لیے بار بار جا رہا ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ پھر تم حج للہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہاں معاملہ پھر کچھ اور ہے، اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ خدا نخواستہ مال بھی ضائع کر رہے ہو، کب تک دنیا کو دھوکہ دیتے رہے گا؟ وہ مالک الملک جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس سے تو بات نہیں چھپے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بات جس طرح کی جہاں کرنے کی ہے اس کو وہاں رکھ کے جو ہے وہ بندے کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو طاقت نہیں رکھتے مگر اللہ تعالی ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ یا اللہ، ہماری دلی خواہش ہے، میں یہ ممبر رسول پر دعا کر رہا ہوں، میرے دوست جو ہیں وہ آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس مسجد میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، چھوٹے بڑے، خواتین، بچے، اے اللہ ایسے حالات پیدا فرما کہ یہ سارے بیت اللہ کی زیارت کے لیے اکٹھے شامل ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔